بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 116 ہے۔ اب تک الحمد للہ سورہ الانعام مکمل ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ سورہ الاعراف کا پہلا رکوع ہے۔ یہ سورہ مقدسہ سورہ الاعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں، تو یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا آغاز بھی رب کائنات نے حروف مقطعات سے فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی پہلی صورت یعنی سورہ الاعراف ہے، اور دوسری صورت سورہ الرعد ہے جس کی ابتدا میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز حروف مقطعات سے فرمایا ہے، چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، تو حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں، اور جو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، قلب اطہر کے ساتھ کامل مناسبت کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت کے مطابق جو چاہتا ہے اس میں سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال اہل ایمان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ حروف مقطعات پر بھی یہ ایمان رکھیں کہ یہ من جانب اللہ نازل ہوئے ہیں، اور ان حروف مقطعات کے پڑھنے پر بھی ان کو انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، تو جس نے الف لام میم پڑھا اس پر اس کو 30 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ آگے اللہ نے بتایا حروف مقطعات کے بعد، یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، پس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں کچھ تنگی اس کی تبلیغ سے۔ یعنی جب اس سورہ مقدسہ کا نزول ہوا تو ایک ایسا ماحول اور معاشرہ تھا کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، لیکن لوگ تھے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایک فطری سی بات ہے کہ انسان جب ایک دعوت دیتا رہے اور کوئی اس کی بات کو نہ مانے تو اس کے دل کے اندر ایک ملال سا پیدا ہو جاتا ہے، غم پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری بات میں وہ اثر نہیں، یا میں اس تبلیغ کا صحیح حق ادا نہیں کر پا رہا، جس وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل یہاں تسلی دی ہے کہ آپ کا کام لوگوں کو منوانا نہیں ہے کہ لوگ مان لیں آپ کی بات، آپ کا کام تو پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے اللہ کے نبیوں کی، اور پھر جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جو اس کام کو سر انجام دینے والے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو صحیح پہنچا دیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی منوائیں یا لوگ ان کی مان کر ہی رہیں، ان سے اس بات کی باز پرس نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب ہے نازل کی گئی آپ کی طرف، پس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں کچھ تنگی اس کی تبلیغ سے، یہ نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس سے،
اس کو کیوں نازل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، ان کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ یہ ایمان والوں کو کیا کرتی ہے، یہ کتاب خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، ان کو جھنجھوڑتی ہے اور ان کو آگاہ کرتی ہے کہ آنکھیں کھولو اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو۔ تو فرمایا کہ ذکرہ کہتے ہیں کہ بار بار یاد دہانی کرانا، بار بار دہرانا، اس کو ذکرہ کہا جاتا ہے، اسی کو ہم نصیحت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس کی ہر بات کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو یاد دہانی ہو جاتی، جیسے ہوتا ہے نا کبھی انسان بھول جاتا ہے بات کو، اور کوئی اشارہ ملتا ہے، کوئی سامنے آ جاتا ہے تو اس کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں چیز ہے یا یہ فلاں بات ہے۔ تو اس طرح بتایا کہ یہ کتاب جو ہے اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے، ان کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اے لوگو پیروی کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے۔ اب اللہ نے بتایا کہ اس کتاب کو کس لیے نازل کیا ہے، کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اور کتاب کی پیروی کا مقصد کیا ہے؟ صرف قرآن نہیں ہے، یعنی قرآن اور سنت کی پیروی کی جائے، وہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اتباع کرو، پیروی کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنت مبارکہ ہے، وہ بھی اللہ کی نازل کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی خواہش نفس سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی آپ فرماتے ہیں وہی الہی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن جو ہے اس کے الفاظ، اس کے کلمات، اس کے حروف سب من جانب اللہ ہیں، اور جو حدیث ہوتی ہے اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو پیروی کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیاطین کی، وہ شیاطین من الجن ہوں والانس، یعنی شیطانوں میں سے وہ تمہارے دوست یار ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، ان میں سے کسی کی اتباع اور پیروی نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنا۔ اور جو اللہ والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرنا ہے، دوسروں کی نہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ شیاطین اور شیطان کے جو حواری ہیں، شیطان کے جو دوست ہیں، شیطان کی راہ پر چلانے والے ہیں، ان کی راہ اختیار کرنے سے، ان کی اتباع کرنے سے رب کائنات نے منع فرمایا۔ پھر فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور لوگ بہت ساری باتیں سن بھی لیتے ہیں، لیکن ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ تو اللہ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے کہ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اب اللہ نے بتایا کہ اگر اس کتاب کی پیروی نہیں کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، تو انجام کیا ہوگا؟ وہی انجام ہوگا جو تم سے پہلے لوگوں کا ہوا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہ مانا، جنہوں نے اپنے نبیوں پر نازل کردہ تعلیمات کو فالو نہ کیا، ان کی تعلیمات کی پیروی نہ کی، تو جو انجام ان کا ہوا وہ تمہارا بھی ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے بتایا، اور کتنی بستیاں تھیں برباد کر دیا ہم نے انہیں، پس آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ فرمایا کہ
اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا وہ کہ رات ہو رہی ہے یا دن ہو رہا ہے، آرام کا وقت ہے یا کھیل کود کا وقت ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو وہ پھر اس وقت غرق کر دیتا ہے، چاہے انسان کسی بھی حالت میں ہو۔ تو رات کا وقت فرمایا کہ رات کے وقت بھی اس کا عذاب آیا ہے، اور دوپہر کو جب تم سو رہے تھے آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی آیا ہے۔ یعنی انسان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ رات کا حصہ بھی اپنے رب کی یاد میں گزارنا چاہیے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اور دن کا وقت جو آرام کا وقت ہوتا ہے عموماً اس میں بھی اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے، اس کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اب جب انسان پھنس جاتا ہے، عذاب اس کو آ کر پکڑ لیتا ہے، پھر تو وہ کہتا ہے کہ جی بس مجھ سے زیادتی ہوگی، مجھ سے ظلم ہو گیا۔ وہ اقرار کرتا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے پس نہ تھی ان کی چیخ و پکار جب آیا ان پر ہمارا عذاب۔ جب عذاب آ گیا، عذاب نے پکڑ لیا، اب چیخ و پکار تھی، کیا تھی؟ بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اب اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ظلم ہم نے کیا، زیادتی ہم سے ہوئی ہے، لیکن بتایا کہ اس اعتراف کا کیا فائدہ؟ یہ تو اس وقت کرنا تھا کہ جب پکڑا نہیں گیا تھا۔ تو مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، وہ کس وقت پڑ جائے، تو ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے عذاب سے، اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گے رسول جن کی طرف، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ یعنی اللہ کیا فرماتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے سوال ہوگا، کیا رسولوں کے پیغامات، رسولوں کی تعلیمات تم تک پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا گیا تھا یا نہیں پہنچایا گیا؟ سوال ہوگا، ہم سے ہماری زندگی کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے مال کیسے کمایا، اور جو کمایا تو اس کو کس طرح خرچ کیا۔ یہ سارے سوالات کیے جائیں گے، سب پوچھا جائے گا، حتیٰ یہ کہ آپ اندازہ کریں اللہ کیا فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے صرف تم سے سوال نہیں ہوگا جن کی طرف رسول بھیجے گئے، خود رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے۔ جب انبیاء اور رسول سے سوال ہوگا، جب ان سے پوچھا جائے گا، تو پھر کون باقی بچ جاتا ہے کہ جس سے سوال نہ ہو؟ یہی وجہ تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا، تو خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کیا کیا؟ لوگوں سے پوچھا، بتاؤ کہ تم اللہ کے سامنے میرے بارے میں کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ خبردار آگاہ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کہ هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا؟ اقرار کروانا تھا۔ تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ بے شک آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ۔ یعنی یہ وہ اقرار کروایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور آخر میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی جو غیر موجود ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بعد کی نسلیں ہیں، ان تک یہ پیغام اب تم نے پہنچانا ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، تم نے اس بات کی گواہی دے دی، اس بوجھ کو میں تمہارے کندھوں پر ڈال رہا ہوں۔ یہ اللہ کے پیغام کا بوجھ، یہ اللہ کے جو تعلیمات ہیں ان کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ڈالا جا رہا ہے۔
لہٰذا اس ذمہ داری کو اب تم نے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ میں صرف آج کے لیے رسول بن کر نہیں آیا، میں صرف تمہارے لیے رسول بن کر نہیں آیا کہ میرا پیغام آج مکمل ہو جائے، کافی ہو جائے، بات ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ مجھے تو رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو لہٰذا اب اس پیغام کو پہنچانا یہ میرا آپ کا کام ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، پھر اس کی باز پرس ہوگی، جو اللہ نے خود فرما دیا نا کہ جب رسولوں سے باز پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، تو کیا مقصد ہے؟ جو اس ذمہ داری کو لینے والے ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کے پیغام کو صحیح پہنچایا تھا لوگوں تک یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف مولوی صاحب کا، شیخ الحدیث صاحب کا، مسجد میں بیٹھنے والے کا، مدرسے میں بیٹھنے والے کا، داڑھی رکھ لینے والے کا کام ہے، نہیں، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا پتہ ہے تو وہ اسی ایک بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ کیا کرے؟ ایک بات پتہ ہے آپ کو، وہ یہ دوسروں تک پہنچائے، اور مزید سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اب اللہ نے بتایا کہ یہ جو سوال و جواب ہوگا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانتا نہیں ہے، اس لیے وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ سوال کرے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم تک پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، یا اللہ اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے پوچھے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یہ تو کس کے لیے؟ حجت کے لیے، دلیل کے لیے ہے، قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ہے، اور یہی قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، تو اس قانونی کارروائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تھی کہ قانونی کارروائی یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اور شریعت نام ظاہر کا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی ہوں اور ان کی زوجہ محترمہ ہوں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو قانونی کارروائی ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ نے آگاہ کی ہے، بتایا ہے، فرمایا کہ پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے۔ پہلے تو یہ قانونی کارروائی ہوگی، امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، اپنے علم سے بیان کریں گے، اور نہ تھے ہم ان سے غائب۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، ہمیں ان کے حالات کی خبر نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تو ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہوں، ہر ایک کا عمل، ہر ایک کا ارادہ، ہر ایک کی سوچ میرے سامنے ہے، تو اس کے مطابق پھر کیا ہوگا؟ ان کو ان کے حالات بتائے جائیں گے، پوری ہسٹری، ہمارا پورا زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ دیکھو یہ تمہارا ریکارڈ ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آج ہم تولتے ہیں، اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہوا کو، ہوا کی نمی کو، گرمی اور سردی کو ناپا تولا جاتا ہے؟ نہیں ناپا تولا جاتا۔ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ ساری چیزیں ان سب کے الگ الگ آلات ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا کہ جی ان کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ بخار ہو جائے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کتنا بخار ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اعمال کے وزن کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی؟ وہاں پر بھی ایک آلہ ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا، پتہ چلے گا کہ کس کا وزن زیادہ ہے، کس کا وزن کم ہے۔ تو فرمایا کہ اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے، اور بعض حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ اعمال مجسم صورت اختیار کر لیں گے، یعنی اچھے اعمال جو ہیں وہ اچھی صورت میں آئیں گے،
اور برے اعمال جو ہیں وہ بری صورت میں. فرمایا نا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو سانپ کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں وہ وہاں پر آ کر اس کو ڈسے گا. مجسم صورتیں بھی اختیار کر لیں گے. تو ہو سکتا ہے ان اعمال کو وہ مجسم شکل دے کر ان کو تولا جائے. بہرحال جیسا بھی ہو، رب کائنات اعمال کا وزن فرمائے گا. تو اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے. پس جن کے بھاری ہوئے ترازو تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے ہلکے ہوئے ترازو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے. یعنی جن کے ترازو ہلکے ہیں تو کیا فرمایا، یہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ پر، اللہ کے نبی پر کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. اور یہ ظلم کیسے کیا کہ انہوں نے ہماری تعلیمات کے ساتھ ناانصافی کی، ہماری تعلیمات پر عمل نہیں کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور یقیناً ہم نے ہی آباد کیا تمہیں زمین میں اور مہیا کر دیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب. اللہ کیا فرماتا ہے، ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے اور اس زمین میں تمہارے زندہ رہنے کے اسباب بھی ہم نے رکھ دیے. اب کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں زمین سے جا کر چاند پر رہ لوں گا، یہ غیر فطری، غیر طبعی امر ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا بھی تو وہ بغیر زمین کی چیزوں کے وہاں نہیں رہ سکتا. اس کو سامان زندگی یہاں سے لے کر جانا پڑے گا، کھانے پینے کی اشیاء یہاں سے لے کر جانی پڑیں گی. آکسیجن جس کی ضرورت جس میں زندہ انسان رہ سکتا ہے وہ یہاں سے اس کو لے کر جانا پڑے گی، اور یہ غیر طبعی عمل ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے رہنے کے لیے زمین کو پیدا کیا ہے، یہ زمین تمہاری آبادی کے لیے. اس کے اندر اللہ نے وہ سسٹم رکھا ہے کہ جو ہمارے جسم کے ساتھ وہ مناسب ہے، اس کے مطابق جس میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں اور اگر ہم کریں گے تو وہ ایک نیچرل وے میں ہم نہیں کر سکتے، وہاں زندگی نہیں گزار سکتے، وہاں مصنوعی طریقے اختیار کرنا پڑیں گے. تو اللہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ اس زمین میں ہم نے تمہیں آباد کیا ہے، دوسری کیا بات، اس میں زندہ رہنے کے اسباب بھی ہم نے مہیا کیے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی اس زمین کے اندر اسباب ختم ہو جائیں گے، آبادی بڑھ جائے گی اور فلاں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اس زمین میں آباد کرنے والے ہم ہیں، اسباب دینے والے ہم ہیں، تو ہم تمہاری نسلوں کو بھی اسباب ہم دیں گے، اسی زمین سے دیں گے، کہیں اور سے نہیں لا کر دیں گے، اسی زمین سے. اسی زمین میں ان کے زندہ رہنے کے اسباب بھی ہیں، تمہارے زندہ رہنے کے اسباب بھی ہیں. قلیلا ما تشکرون. لیکن بات وہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. یہ اتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں، لیکن ہم ان کا شکر ہی ادا نہیں کرتے. ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، کیسی کیسی کانیں اور کیا کیا سونا چاندی اور نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا ہے. ہم اس کا شکر ادا کر سکتے؟ نہیں ادا کر سکتے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کو صحیح استعمال نہیں کر رہے، ہم ان پر صحیح کام نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے تو یہ سب کچھ ہمیں عطا فرما رکھا ہے. تو قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا تذکرہ یہاں اللہ نے فرمایا ہے. یہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور قرآن مجید میں تقریباً 7 مقامات پر یہ تذکرہ مختلف طریقوں سے آیا ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ایک نئی چیز، نئی بات بتائی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر خاص شکل و صورت بنائی تمہاری. یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ ہم نے انسان کو کیا کیا، انسان کی حیثیت میں ہی پیدا کی ہے. یہاں ڈارون کا نظریہ نہیں ہے کہ انسان کوئی جو ہے حیوانی کوئی شکل تھی اور اس سے جو ہے وہ پھر بدلتے بدلتے اس طرح بن گیا. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان کو انسانی شکل میں پیدا کیا گیا. یہ انسان ہی ہے، یہ حیوان نہیں، یہ انسان ہے. اور آج وہ لوگ جو ڈارون کے نظریے کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے. اللہ نے وہیں پر ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ انہوں نے کہا کہ ڈارون کا نظریہ غلط ہے، اور اس پر اب PhD ہو رہی ہے.
اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لی ہے، یعنی اس پر پی ایچ ڈی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس پر پی ایچ ڈی کی جائے۔ تو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن برحق ہے، اس نے جو فرمایا ہے وہ بالکل حقیقت ہے، چاہے کتنی سائنٹیفک آپ ریسرچ رکھ دیں، ایک دن اسی ریسرچ کو ماننے والے جو ہیں غلط ثابت کریں گے کہ یہ غلط ہے، اور قرآن کا جو کہا ہوا ہے وہ برحق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر خاص شکل و صورت بنائی تمہاری، پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہی نہیں تھا۔ تو جو سجدہ کرنے والے نہیں ہوتے وہ کس کا عمل اختیار کر رہے ہیں؟ بھائی جو نماز نہیں پڑھے گا مطلب یہ وہ سجدہ نہیں کرے گا، تو سجدہ نہ کرنے والا کس صف میں شامل ہوگا؟ پھر تو شیطان کے طریقے پر گیا نا، شیطان کے راستے کو اس نے اختیار کیا، تو لم یکم من الساجدین، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ نے فرمایا کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے؟ ابلیس نے کہا کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، انا خیر منہ، یہ وہ جملہ ہے جس نے شیطان کو راندہ درگاہ قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا، اور یہی وہ جملہ ہے جو انسان کو بھی مردود قرار دیتا ہے، جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے نا، انا خیر منہ۔ بہت سے سارے لوگ ہوتے ہیں راہ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کی قربت میں آ جاتے ہیں اور روحانی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، لیکن دل میں یہ بات آ جاتی ہے جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بلندیوں سے اٹھا کر نیچے پھینک دیے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو کہنے لگا، اور یہ جملہ جو بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یعنی نص کے مقابلے میں، جسے ہم یہ کہیں کہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنی قیاس آرائی کرنے والا، قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنی عقل دوڑانے والا کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا تھا کہ جی آگ افضل ہے یا زمین افضل ہے، تو اپنی قیاس آرائی سے، اپنی عقل سے، خود سے اس نے بنا لیا کہ جی آگ افضل ہے اور مٹی جو ہے افضل نہیں ہے۔ تو کہنے لگا، ابلیس نے کہا کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے، یعنی آدم علیہ السلام کو کیچڑ سے پیدا کیا، لہٰذا میں آگ سے بنا ہوں تو میں افضل ہوں۔ اپنی عقل سے یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ، قرآن اور سنت کو، اللہ کے حکم کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن اور سنت کا مطلب اللہ کی وحی سے بتائی ہوئی بات، اس کے مقابلے میں اگر آپ عقل دوڑائیں گے تو پھر شیطان بن جائیں گے، یعنی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل دوڑائی جائے گی تو سمجھیں کہ شیطان کا کام شروع کر دیا گیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، مناسب نہیں ہے تیرے لیے کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، ان بلندیوں پر رہتے ہوئے، ان آسمانوں پر، اس جنت کے اعلیٰ مقام پر رہتے ہوئے کوئی تکبر کرے تو اس کے لیے تو یہ مقام ہی نہیں ہے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابھی بھی عاجزی پیدا نہیں ہوئی، توبہ پیدا نہیں ہوئی، ندامت شرمندگی نہیں ہوئی کہ مولا مجھے معاف کر دے۔ کیا کہنے لگا؟ اکڑ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے تو نے نکال دیا ہے تو مجھے مہلت دے دے۔ اس نے دعا مانگی، اللہ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ کیا فرمایا؟ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کافر کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول فرما لیتا ہے، گناہگار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، لیکن اس قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اللہ کا مقبول ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں کہ شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، مجھے زندگی دی جائے، تو اس کو زندگی دے دی گئی،
کب تک؟ پہلا سور پھونکنے تک وہ زندہ رہے گا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس وقت تک اللہ نے مہلت دی۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، کہنے لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، یعنی غلطی اپنی غلطی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اغویتنی، تو نے مجھے مایوس کیا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ غلطی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ ایمان والے کا کام کیا ہوتا ہے کہ غلطی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور نیکی کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ کوئی نیکی ہو گئی تو یہ میں نے نہیں، یہ میرے رب نے مجھ سے کروائی، میرے اندر یہ طاقت نہیں۔ تو کہنے لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، یعنی تیرا جو سیدھا راستہ اس پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، اولاد آدم کو، یہ دشمن ہے ہمارا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے، ان کے آگے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار، یعنی چاروں طرف سے انسان کو گھیر لوں گا اور اس کو سیدھے راستے پر نہیں جانے دوں گا۔ لیکن اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا، اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر بندہ اللہ سے لو لگا لے اور اس سے مانگے، توبہ استغفار کرتا رہے، اس سے گڑ گڑاتا رہے، شیطان اس پر غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ اوپر اور نیچے کا تذکرہ نہیں آیا، چاروں طرف کا ذکر آیا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے گھیر لوں گا، اوپر اور نیچے سے نہیں گھیر سکتا۔ تو اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اللہ کے سامنے جو سر بسجود ہوگا، جو اس سے گڑ گڑاتا رہے گا، مانگتا رہے گا اور اللہ کی پناہ طلب کرے گا، اللہ اس کو بچا کر رکھے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ ہوا، جس کسی نے پیروی کی تیری ان سے تو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، یعنی جو تیری پیروی کرے گا اس کو اور تمہیں سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس خاص درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے۔ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان بے پردگی کروانا چاہتا ہے، انسان کو برہنہ کرنا چاہتا ہے اور انسان کو برہنہ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ کہاں سے ڈالا؟ مفسرین کرام نے مختلف آراء لکھی ہیں، کسی نے کہا کہ جی وہ جنت میں داخل ہوا، کسی نے کہا کہ وہ جنت کے دروازے پر آیا، مختلف باتیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی اس کو مفسرین نے ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کو زمین پر اتار دیا گیا تھا، اس نے زمین سے وسوسہ اندازی کی، زمین سے وسوسہ اندازی کی۔ اس کو فلاسفہ بھی مانتے ہیں اور حکماء بھی مانتے ہیں کہ دور سے جو ہے اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اور صوفیاء کرام کے ہاں تو مسلم یہ بات ہے کہ دور سے بھی کیا کرتے ہیں، توجہ ڈال سکتے ہیں۔ آج آپ کے یہاں مسمرزم ہے، ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے علاج کیے جاتے ہیں، وہ سب توجہ سے ہوتے ہیں۔ توجہ کے ذریعے سے جو ہے مسمرزم کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، دوسرے شخص کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہی بات کرتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ سب اثرات مسلم چیزیں ہیں۔ تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی زمین پر رہتے ہوئے، اور وسوسہ اندازی کیا کی؟ دھوکہ دیا، اس نے قسمیں کھانے لگا
کہ جی یہ جنت میں یہ جو درخت ہے اس کے پاس جانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، اس قسم کی باتیں کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہی، اور پھر خصوصاً کہ اللہ کی قسم بھی کوئی جھوٹی کھا سکتا ہے، یہ تو ذہن میں بات ہی نہیں آئی، اس لیے وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ اور اللہ نے خود قرآن میں اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ فنسیا ولم نجد لہ عزما، کہ آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے اور ہم نے اس نافرمانی کا قصد کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے ان کو نہیں پایا، یعنی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ نافرمانی تو تب کہلاتی ہے کہ جب ارادے سے کوئی انسان گناہ کرے، تو یہ ایک خطا تھی۔ کیا تھی؟ ایک خطا تھی، ایک بھول تھی جو ان سے سرزد ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ لوگ سمجھتے ہیں نا جی، کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا کے طور پر ہمیں زمین پر اتارا۔ کیسی بات؟ اللہ کے نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جانے لگا، پہلے اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، جس پر فرشتوں نے کہا کہ مولا ایسے شخص کو تو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی، تو فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم سے۔ تو اللہ نے تو پہلے فیصلہ کیا کہ زمین میں میں اپنا خلیفہ بھیجوں گا۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا اسی لیے کیا گیا تھا کہ زمین میں آئیں گے اور یہاں زمین میں رہیں گے اور یہاں پر آبادی کریں گے، یہاں انسان آئیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجے گا۔ تو فرمایا کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں۔ وہ کہنے لگا، پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، اور انہیں کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے، یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان جب آتا ہے وہ خیر خواہ بن کر آتا ہے، وہ آپ کا دشمن بن کر نہیں آتا، دوست بن کر آتا ہے، ساتھی بن کر آتا ہے، آپ کا جو ہے بالکل پیارا بن کر آتا ہے، آپ کو چاہنے والا بن کر آتا ہے، اور آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ جب شیطان اس زمین پر رہتے ہوئے جنت میں رہنے والے آدم علیہ السلام میں وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، ان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کر سکتا ہے، تو ہم آپ کون ہیں جو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے پاک ہیں؟ نعوذ باللہ۔ بھائی اللہ کے نبیوں کے دل میں بھی وسوسے پیدا کرتا ہے شیطان۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت شیطان کے نرغے میں ہے، سوائے اس کے کہ بندہ اپنے رب کی پناہ میں چلا جائے تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ سمجھے کہ میں خود سے بچ جاؤں گا تو وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو شیطان کے اغوا سے محفوظ رکھے، شیطان کی اتباع سے محفوظ رکھے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔